بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات کا آج ہمارا سبق نمبر 58 ہے، جس کا عنوان ہے مزاربت کے احکامات اور مسائل۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے مزاربت کا مفہوم پڑھا تھا۔ ایسے ہی مزاربت احادیث کی روشنی میں چند احادیث ہم نے پیش کی تھیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں مزاربت کا تصور موجود ہے۔ اسلام مزاربت کا حکم دیتا ہے، مزاربت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، مزاربت کو پروموٹ کرتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے مزاربت کی اہمیت پر گفتگو کی تھی اور چند نکات کی صورت میں، چند بلٹس کی صورت میں ہم نے وضاحت کی تھی کہ مزاربت کی کتنی زیادہ اہمیت ہے معاشی اعتبار سے۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم مزاربت کے احکام بیان کریں گے۔ ایسے ہی مزاربت کے ارکان، یعنی مزاربت کی شرائط یا مزاربت کے جو پلرز ہیں جن پر مزاربت کی بنیاد رکھی جاتی ہے، وہ کون سے ہیں، ان کی وضاحت کریں گے۔ ایسے ہی نفع اور نقصان کے احکامات کی وضاحت کریں گے کہ نفع اور نقصان کو کیسے تقسیم کیا جائے گا اور کیسے لڑائی جھگڑے سے بچا جائے گا، ساری تفصیلات بیان کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم مزاربت کے ارکان دیکھتے ہیں کہ مزاربت کے ارکان کون کون سے ہیں۔ تو پہلا رکن ہے اس کا ایجاب، یعنی جو مزاربت کرنے والے لوگ ہیں ان میں سے پہلا شخص ایجاب کرے، یعنی الفاظ کے ذریعے اس بات کی وضاحت کرے کہ وہ یہ معاملہ کرنے پر تیار ہے، یا وہ زبان سے یہ الفاظ ادا کرے کہ یہ مال، یہ سرمایہ لے لو اور اس سے مزاربت کرو، اور جب مزاربت کرو گے، خرید و فروخت کرو گے، تو اس سے جو منافع ہوگا اس میں ہم نصف نصفی ہوں گے یا 2/3 1/3 وغیرہ، یعنی جو بھی آپس میں وہ تناسب طے کریں گے اس پر ہمارا منافع ہوگا۔ تو ان الفاظ کے ذریعے وہ ایجاب کرے، اس کو کہتے ہیں ایجاب، کہ وہ اس بات کی وضاحت کر دے کہ جی یہ پیسے لے کر تم اس سے خرید و فروخت کرو اور منافع ہمارے درمیان میں آدھا آدھا ہو جائے گا۔ اور اس کے جواب میں جو مزارب ہے، جس کے پاس صرف ہنر ہے، سرمایہ نہیں ہے اور سرمایہ وہ اس سے لے رہا ہے، تو وہ اس بات کی وضاحت کرے، وہ اس کو قبول کرے کہ میں اس معاہدہ پر راضی ہوں، میں اس کو قبول کرتا ہوں اور میں اسے کرنے کے لیے تیار ہوں، یعنی کسی بھی طرح کے الفاظ کے ذریعے وہ اس بات کو قبول کر لے۔ تو 2 ارکان یہ ہو گئے، ایک ایجاب اور دوسرا قبول۔ تیسرا ہے کہ جو راس المال ہے وہ نقدی کی صورت میں موجود ہو، یعنی یا تو کیش ہو یا زر ہو، سونا ہو، چاندی ہو، اس طرح یعنی نقدی کی صورت میں موجود ہو۔ مال تجارت وغیرہ یا سامان وغیرہ کے ذریعے مزاربت جائز نہیں ہے، یعنی کوئی جو ہے رب المال یہ کہے کہ یہ سامان لے لو اور اس کو بیچو اور جو ہمارے درمیان میں منافع اس پہ ملے گا وہ ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو راس المال دیا جائے گا وہ نقدی کی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو۔ ایسے ہی ایک اور شرط یا ایک اور رکن اس کا یہ ہے کہ جو راس المال ہے، جو سرمایہ ہے، وہ معلوم ہو کہ بھئی یہ 1000 روپے راس المال کے طور پر ہیں یا 2000 ہیں یا 1,00,000 روپے ہیں، یعنی وہ معلوم ہو، اس کی مقدار پتہ ہو کہ جی اتنی مقدار ہے، تاکہ بعد میں کہیں تنازع اور جھگڑا پیدا نہ ہو جائے۔ ایسے ہی راس المال کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ جب مزاربت کا معاہدہ کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر رب المال جو ہے وہ راس المال کو حاضر کرے، لے کر آئے، موجود کرے اس معاہدہ کے وقت میں۔ ایسا نہیں کہ جی اگر مزارب کے اوپر بالفرض رب المال کا کوئی قرض تھا تو اب رب المال کہتا ہے کہ جی جو تمہارے پاس میرا قرض ہے نا وہ تم مزاربت کے طور پر راس المال رکھو اور اس کے ذریعے تجارت کرو اور نفع میں ہم برابر شریک ہوں گے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ قرض اپنی جگہ برقرار ہے، وہ ان کا ایک الگ معاہدہ ہے، لیکن یہ جو مزاربت کا معاہدہ ہو رہا ہے اس میں وہ راس المال کو حاضر کرے گا کہ جی یہ راس المال ہے۔ اگر راس المال کو حاضر کرنے سے قاصر رہا رب المال تو یہ معاہدہ مزاربت ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ اس کے ارکان ہیں مزاربت کے۔ ایسی ایک اور رکن یا ایک اور شرط نفع کا تناسب متعین کرنا ہے، یعنی جو آپس میں
مزاربت کا معاہدہ کر رہے ہیں دونوں فریق، ان کے درمیان میں نفع کا تناسب ضرور متعین کیا جائے گا۔ فکس نہیں کیا جائے گا کہ جی 1000 روپیہ رب المال کو ملے گا اور 1000 روپیہ جو ہے جی اس کو ملے گا مضارب کو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں تناسب کہ بھئی 50% اس کو ملے گا، 50% اس کو ملے گا، یا 25% اس کو ملے گا، 75% اس کو ملے گا، یا ایک حصہ اس کو ملے گا، 3 حصے اس کو ملیں گے۔ اس طریقے سے تناسب متعین کیا جائے گا۔ نقدی جو ہے وہ متعین نہیں کی جائے گی کہ جی منافع جتنا مرضی ہو 1000 روپیہ رب المال کا ہو جائے گا، نہیں، ایسا متعین نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ ایک لازمی بات ہے، اگر یہ نفع کا تناسب متعین نہ کیا گیا تو پھر یہ مزاربت کا معاملہ ہی فاسد ہو جائے گا۔ تو یہ تناسب متعین کرنا ایک لازمی چیز ہے۔ تو چلیے اب ہم مزاربت کے کچھ احکامات دیکھتے ہیں۔ پہلا حکم مزاربت کا، اس کے احکامات میں سے پہلا یہ ہے کہ مضارب کو مال حوالہ کرنے کے بعد اور کاروبار شروع کرنے سے پہلے تک اس مال کی حیثیت امانت کی ہے، اور امانت کی حفاظت مضارب کی ذمہ داری ہے، اور جب رب المال اس رقم کو واپس مانگے تو اس کی واپسی بھی مضارب کی ذمہ داری ہے۔ مال ضائع ہو جانے کی صورت میں مضارب پر جرمانہ ضمان نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یعنی کاروبار میں لگانے سے پہلے وہ مال، راس المال جو ہے وہ امانت ہے، لہٰذا اگر رب المال اس کو واپس مانگ لے تو واپس دینا ذمہ داری بنتا ہے۔ اگر مال ضائع ہو گیا تو پھر مضارب پر کوئی جرمانہ واجب نہیں ہوگا۔ دوسرا حکم، کاروبار شروع ہو جانے کے بعد مضارب کی حیثیت رب المال کے وکیل یعنی نمائندہ کی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب کاروبار شروع کر دیا تو اب رب المال کا وکیل بن گیا یہ مضارب۔ نمبر 3 ہے کہ کاروبار میں منافع ہونے کی صورت میں مضارب کی حیثیت مالیاتی معاہدے کے شریک کی ہو جاتی ہے، اور ہر شریک کاروبار کا معینہ اور طے شدہ نسبت سے منافع کی تقسیم کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب منافع ہو گیا تو اب مضارب جو ہے اس کی حیثیت ایسے ہوگی جیسے اس نے اس سے مالیاتی معاہدہ کیا ہوا تھا، اور جیسے جیسے ان کا منافع فکس تھا یا تناسب متعین تھا اس تناسب سے پھر نفع تقسیم کر لیا جائے گا۔ چوتھا ہے کہ اگر کسی وجہ سے معاہدہ مضاربت منسوخ ہو جائے تو اس صورت میں یہ معاہدہ مضاربت نہیں بلکہ معاہدہ روزگار کی شکل اختیار کرے گا، اور مضارب کی حیثیت ملازم کی ہو جائے گی۔ نفع یا نقصان رب المال کا ہوگا، جبکہ مضارب کو اس کی اجرت ملے گی، ٹھیک ہے؟ کہ اگر معاہدہ منسوخ ہو گیا، کاروبار میں پیسہ لگا دیا گیا تھا، تو اب کیا یکدم تو کاروبار سے پیسہ نہیں نکل سکتا نا، تو اب جو مضارب ہے وہ ملازم کی حیثیت اختیار کر جائے گا، اور نفع نقصان کا مالک رب المال خود ہوگا، اور جو مضارب ہے صرف اس کو جو عام معاشرے میں یا بازار میں جو اجرت چل رہی ہوتی ہے اس طرح کے مزدور کی، وہ اجرت دی جائے گی۔ ایسے ہی ایک اور حکم کہ اگر مضارب معاہدہ مضاربت کی شرائط میں سے کسی شرط کو تسلیم نہ کرے تو اس کی حیثیت غاصب کی ہوگی، اور اس پر اصل سرمایہ کی واپسی کی ذمہ داری ہوگی، ٹھیک ہے؟ بالکل آسان ہے۔ اگر معاہدہ مضاربت کی ایک شرط یہ ہو کہ سارا کا سارا منافع مضارب کو ملے گا تو یہ معاہدہ مضاربت نہیں بلکہ مضارب کی حیثیت مقروض کی ہوگی، اور یہ معاملہ قرض کا معاملہ ہوگا۔ نفع و نقصان کی ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی، اور سرمایہ کے ضیاع کی صورت میں سرمایہ کی رب المال کو واپسی اس کی ذمہ داری ہوگی۔ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا رب المال نے کہ تم یہ پیسے لے لو اور کھاؤ کماؤ ان سے، نفع جو ہے تمہارا ہی ہوگا سارا، تو اب یہ معاہدہ مضاربت نہیں ہوا، یہ ایسے ہو گیا جیسے اس رب المال نے اس کو قرض دیا ہے اور وہ قرض کو استعمال کر کے اپنے لیے منافع کما رہا ہے۔ ہاں اگر اس سے اب اگر رقم ضائع ہو گئی تو یہ واپسی کا ذمہ دار ہے، یہ رب المال کو اس کی رقم واپس لوٹائے گا، چونکہ قرض کی صورت بن گئی نا۔ تو یہ کچھ مضاربت کے احکامات ہیں جن پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو نفع نقصان کے احکامات میں سے پہلا حکم جو ہے کہ شراکت کے معاملہ میں نقصان کاروبار میں لگائے گئے سرمایہ کے تناسب سے سرمایہ کے مالکوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ چونکہ مضاربت میں سرمایہ ایک فریق لگاتا ہے اس لیے نقصان کی ذمہ داری بھی اسی پر ہے، یعنی کاروبار میں جو بھی نقصان ہوگا وہ رب المال کو پورا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شراکت میں تو 2-3 لوگ مل کر اپنا سرمایہ لگا رہے ہوتے ہیں، تو جس تناسب سے ان کا سرمایہ ہوتا ہے اسی تناسب سے نفع یا نقصان ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر چونکہ سرمایہ دار ایک ہی شخص ہے،
رب المال ایک ہے، سرمایہ جو لگا رہا ہے تو نقصان بھی اسی کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایسی دوسرا حکم ہے، نفع کی تقسیم معاہدہ مضاربت میں طے شدہ نسبتوں سے ہوگی، کسی بھی فریق کے لیے کوئی متعین رقم پیشگی طے نہیں کی جا سکتی، ہاں وہ تناسب بھی طے کیا جائے گا۔ ایسی حنفی فقہ کی مطابق راس المال رب المال کے حوالہ کرنے سے پہلے منافع کی تقسیم درست نہیں۔ بالکل آسان ہے کہ راس المال رب المال کے حوالہ کرنے سے پہلے منافع کی تقسیم نہیں کی جا سکتی۔ ایسی مسلسل جاری کاروبار میں نقصانات کی تلافی نفع سے کی جاتی رہے گی یہاں تک کہ کاروبار ختم کر کے حسابات صاف کر لیے جائیں گے۔ ایسی پانچواں مسئلہ ہے کہ فریقین کے نفع و نقصان کی مقداروں کی تعیین کاروبار ختم ہونے پر ہی کی جائے گی۔ ایسے ہی نفع سرمایہ میں اضافہ کا باعث ہوگا۔ حقیقی منافع نہ ہونے کی صورت میں مضارب کی محنت کا ازالہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر حقیقی منافع نہیں ہو رہا تو اس صورت میں مضارب کی محنت کا اس کو دیا جائے گا، کیونکہ اس نے محنت کی ہے، اس کا ازالہ ضروری ہے۔ ایسے ہی ایک اور حکم نفع نقصان کا یہ ہے کہ کاروبار میں کسی قسم کے اختیارات کا حصول یا مختلف تصرفات اور معاہدات کی اجازت یا کسی قسم کی پابندیاں باہمی رضامندی سے عائد کی جا سکتی ہیں کہ بھئی کون سی چیزیں خریدنی ہیں، کون سی فروخت کرنی ہے، کون سی نہیں خریدنی، یہ آپس میں جو معاہدات و تصرفات ہیں یہ طے کیے جا سکتے ہیں، پھر ان کے مطابق یہ فیصلہ ہوگا۔ تو لہٰذا پھر ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے مضاربت کے احکام پڑھے ہیں، ایسے ہی مضاربت کے ارکان پر ہم نے روشنی ڈالی ہے، اور ایسے ہی ہم نے نفع اور نقصان کے احکامات پر بھی تفصیل گفتگو کی ہے کہ نفع اور نقصان کے احکامات کون سے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال جو پچھلے سبق میں بھی تھا کہ مضاربت سے کیا مراد ہے، اس کی ضرورت و اہمیت، شرعی جواز اور احکامات پر تفصیلاً نوٹ لکھ۔ تو باقی سب چیزیں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لی تھیں، مضاربت سے کیا مراد ہے، ضرورت و اہمیت، شرعی جواز، یہ تینوں چیزیں جو ہے پچھلے سبق میں ہو چکی تھیں۔ احکامات رہتے تھے تو ہم نے احکامات آج کے سبق میں پڑھے ہیں، نفع نقصان کے احکامات پڑھ لیے، مضاربت کے ارکان پڑھ لیے، مضاربت کے مزید جو احکامات ہیں وہ ہم نے پڑھ لیے، بے تفصیل تمام پہ روشنی ڈالی ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 59 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلیں گے اور مضارعات پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ تو ساری تفصیلات انشاءاللہ مضارعات کے بارے میں اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔